بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ آج ہم قرآن کی روح سے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کس طرح کروایا، اور بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے یار صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھتے ہیں اور دنیا والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل صالحین سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف مختلف آیات میں مختلف طریقے سے کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میری بڑی برکت والی ذات ہے جس نے آسمان بنائے، آسمان کے برج بنائے۔ پھر فرمایا، میری بڑی برکت والی ذات ہے جس نے چاند بنایا، سورج بنایا۔ میری بڑی برکت والی ذات ہے جس نے اپنے محبوب کے اوپر فرق کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ عالمین کو ڈر سنانے والا بنا دے۔ پھر اپنی پہچان کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میری بڑی برکت والی ذات ہے جس کے قدرت کے ہاتھوں میں پوری کائنات کے ملک ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پہچان کراتے کراتے فرمایا، مفہوم ہے، میری بڑی برکت والی ذات ہے، یہ بھی میری پہچان ہے۔ فرمایا، میں نے آسمان بنائے، یہ بھی میری پہچان ہے۔ میں نے برج بنائے، یہ بھی میری پہچان ہے۔ سورج چاند بنائے، یہ بھی میری پہچان ہے۔ پر کملی والیا، میرے بندوں کو میری یہ پہچان بھی کروا دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ رب ہوں، میں وہ رب ہوں جو ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الذی، وہ ہے، یراک، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے۔ کب دیکھتا رہتا ہے؟ حینا تکون، جہاں پوری کائنات میں جس وقت جہاں پر قیام پذیر ہو، اللہ تمہیں وہیں دیکھتا رہتا ہے۔ فرمایا، میں وہ رب ہوں جو ہر وقت رخ مصطفیٰ کی دید کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یار دیکھو نا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا جس کا بنانے والا خود قرآن میں اعلان کرتا ہے، میں تو تجھے ہی دیکھتا رہتا ہوں۔ ساری دنیا رب والے ویکھے تے رب ویکھدا ہی تیرے ولے۔ اس کے حسن کی میں کیا شان سناؤں، کیا شان سناؤں۔ یہ تو بات ہے نا دیکھنے والوں کی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے بھی آگے کی بات کی ہے۔ حضرت موسیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا نا، تو فرعون جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ بیٹے مار دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو وہ کتنے بڑے ظالم ہیں جو کہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ وہ تو پھر فرعون سے بھی بڑے ظالم ہوئے نا، کیونکہ فرعون بیٹوں کو دفن کر دیتا تھا۔ وہ کتنے بڑے ظالم ہیں یار، جو بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتے ہیں۔ ماں کو خیال آیا کہ فرعون میرے موسیٰ کو کہیں مار ہی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اسے پنگوڑے میں رکھ کر رب کے حوالے کر دو، اسے دریا میں بہا دو۔ ماں نے جب بہایا نا تو ماں رونے لگی، ماں تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا، موسیٰ کی ماں فکر نہ کر، فرعون موسیٰ کو مارنا چاہتا ہے نا، اگر اسی فرعون کے گھر میں اپنا موسیٰ نہ پالوں تو مجھے رب کون کہے گا۔ وہ پنگوڑا چلتا 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 فرعون کے گھر آ گیا۔ بی بی آسیہ گھر لے آئی، میری اولاد کوئی نہیں، اسے میں پالوں گی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ میرا بیٹا بنے گا۔ حضرت بی بی آسیہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بات آ گئی جس بات کے لیے میں نے یہ بات شروع کی۔ فرمایا، موسیٰ رہے گا تو فرعون کے گھر، پر یہ میری آنکھ کے سامنے رہے گا، پر یہ میری آنکھ کے سامنے رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی نا تو کہا، یہ میری آنکھ کے سامنے رہے گا، پر جب باری آئی نا ہمارے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب کافروں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے نا تو میری نبی کی آنکھ میں آگے آنسو۔ اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی اس طرح دی۔ قرآن مجید سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کملی والیا، اللہ کے حکم سے صبر کری جاؤ، اللہ کے حکم سے صبر کری جاؤ۔ فرمایا، سونیا، تم تو میری آنکھوں میں بستے ہو، آنکھوں میں بستے ہو۔ ناظرین، وہ کتنا سونا ہوگا جس کو اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ تم میری آنکھوں میں بستے ہو۔ اس کے حسن کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کی باری آئی تو فرمایا، آنکھ کے سامنے، اور جب ہمارے نبی پاک کی باری آئی نا
تو فرمایا سونیا تم تو میری آنکھوں میں بستے ہو۔ وہ رب جس کی آنکھ ہی نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ سونیا تم تو میری آنکھوں میں بستے ہو، وہ کتنا سونا ہوگا یار، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت تشبیہات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا کی، وہ مقام عطا کیا کہ جگ یہ پاک کی شان بیان کرے تو آپ کی شان ختم نہیں ہونے والی۔ آپ کو وہ مقام ملے، وہ شان ملے کہ عرش پہ تازہ دھوم دھام، فرش پہ طرفہ چھیڑ چھاڑ، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ پنجابی کا جملہ ہے نا کہ جگ بھی اودے ولے تک دا تے رب بھی اودے ولے تک دا۔ یہ تو آپ نے سنا نا کہ اللہ کس طرح اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دنیا والے، یہاں کے لوگ، اس کائنات کے لوگ نبی پاک کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ ہر وقت ٹک ٹکی لگا کر حضور پاک کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، ہر وقت دیکھتے رہتے تھے۔ ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ساری عمر گزار دی، بس دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ بدر الدین سرہندی مجدد پاک کے خلیفہ مجاز اپنی کتاب حضرات القدس میں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلایا آگے، ہر وقت جو دیکھتے رہتے تھے ایک دن آپ نے بلا لیا آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کر فرمایا ابو ہریرہ ایک کام کرو گے؟ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا روز مجھے ملنے نہ آیا کرو، ایک دن بعد آیا کرو، ایک دن آئے اگلے دن نہیں آئے پھر اگلے دن آگے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آیا کرو۔ حکم کے پابند تھے نا، عاشق جو ہوتا ہے وہ معشوق کے تابع ہوتا ہے، اس کے حکم کی پابندی کرنا اس پہ فرض ہوتا ہے کیونکہ وہ عاشق ہے۔ عشق ہمیں عاجزی سکھائی دیتا ہے، جو عشق انسان کو عاجزی نہ سکھائے مطلب وہ عشق ہے ہی نہیں، کیونکہ عشق عاجزی سکھا دیتا ہے۔ جب اس عشق کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، جب عشق کی خدا کے محبوب کے ساتھ ہو، فرمایا روز ملنے نہ آیا کرو۔ جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اٹھ کر چلے گئے، تھوڑی ہی دور گئے نا، تھوڑی ہی دور، وہاں مسجد نبوی میں ایک پلر تھا، ایک ستون، اسے استون حنانہ کہتے تھے۔ یہ بڑا معروف ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے استون حنانہ کا، جو کہ نبی پاک کے غم میں رویا تھا۔ جب ممبر بنا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو اس پلر نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ پہلے نبی پاک اس پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیان فرماتے تھے۔ وہ رو پڑا، نبی پاک اس کے پاس گئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ مجھے کیوں چھوڑا ہے۔ فرمایا ممبر بن گیا ہے نا، اب میں ممبر پر بیٹھوں گا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پر مجھ سے آپ کی جدائی نہیں برداشت ہونی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو، یہاں رہنا ہے کہ تمہیں جنت میں بھیج دوں؟ کہنے لگا جی پھر مجھے جنت میں بھیج دوں۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو یہاں سے اکھاڑو اور میرے ممبر کے نیچے دفن کر دو۔ پتہ چلا کہ جہاں نبی پاک کے قدم مبارک ہے نا وہی جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ میرے روضے سے لے کر، میرے گھر سے میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں ہی دفن کروا دیا۔ پتہ چلا جہاں نبی پاک کے قدم لگیں وہی جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس ستون کے پاس گئے نا، اس پلر کے پاس گئے، بھی تھوڑی ہی دور گئے تو واپس آ گئے، آ کر کہنے لگے جی مجھ سے نہیں رہا جانا، مجھ سے رہا نہیں جانا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر مجھ سے رہا نہیں جانا۔ وہ اتنا یار کو دیکھتے تھے، اتنا یار کو دیکھتے تھے کہ ان کو اتنی بھی جدائی برداشت نہیں۔ پتہ چلا کہ رب بھی ویکھے اودے ولے تے جگ بھی ویکھے اودے ہی ولے۔ وہ کیوں دیکھتے تھے اتنا عشق، اتنا سرور، اتنی کیف ان کو کیوں ملتا تھا، کہاں سے ملتا تھا؟ سلطان باہو، عاشقوں کے امام، اپنے انداز میں ان کے دیکھنے کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں وہ کیوں اتنا دیکھتے تھے۔ فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولاں ایک بجھاں ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے ہور کدے ول بھجاں ہوں، مرشد دا دیدارے باہو، مرشد دا دیدارے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔